نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر قریبی رشتہ داروں کی محبت کا تم سے سوال رکھتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں، آپ کے اہل و عیال میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کے داماد حضرت علی بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، خاص طور سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور آپ کے دونوں نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں، اور آپ کے قریبی رشتہ داروں میں آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کے پالے ہوئے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، اور آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں اور آپ کے اہل بیت میں مانے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گیا تو جا کر دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس ہیں اور حضرت علی ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو یہ دونوں کیوں آئے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا میں جانتا ہوں کیوں آئے ہیں، اجازت دے دو انہیں اندر آنے۔ یہ دونوں حضرات جب اندر آئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بنت محمد سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے، ہم عورتوں کے بارے میں نہیں، مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اسامہ بن زید ہے، میں اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد آپ کس سے کرتے ہیں؟ فرمایا میں علی سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے چچا کو بہت پیچھے کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی علی، اسلام بھی تو تم سے پہلے لے کے آئے اور ہجرت بھی تو تم سے پہلے کی ہے۔ جب یہ دین میں پہلے آئے ہیں تو اللہ کے رسول کے قریب بھی پہلے آئے ہیں، ہو تم بھی اللہ کے رسول کے قریب۔ تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو حضور کے گھر والے ہیں، اور اپنے گھر والوں میں حضور جن سے محبت فرماتے ہیں، اور کیوں نہ محبت کریں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی خاطر اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کو قربان کر دیا۔ حضرت جبلہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، کہ جب ہمیں یہ خبر ملی کہ زید مدینے میں محمد صاحب کے پاس ہیں تو میں ان کو لینے کے لیے آیا۔ میں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، زید کو آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، آپ اجازت دے دیجئے کہ ہمارے ساتھ چلے جائیں، سب گھر والے انہیں یاد کر رہے ہیں، بچپن سے ہی گھر سے کوئی لے گیا تھا اٹھا کر، بڑے ہو گئے تھے تو خبر ملی اور کبھی گھر گئے نہیں تھے آپ، تو سب گھر والے یاد کر رہے ہیں، آپ اجازت دے دیجئے انہیں جانے کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زید موجود ہیں، اگر یہ جانا چاہیں تو لے جاؤ۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب میں کسی بھائی کو نہیں جانتا ہوں، میں اب کسی کو اختیار نہیں کر سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، بس مجھے تو اللہ کے رسول چاہیے۔ جب اللہ فرماتے ہیں میرا بھائی بڑا سمجھدار تھا کہ اس نے کسی کو اختیار نہیں کیا، اللہ کے رسول کو اختیار کیا، اس سے بڑی سمجھداری کیا ہوگی؟ یہ آپ بعد میں فرمایا کرتے تھے جب آپ بھی اسلام لے آئے تھے۔ تو یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے قریبی رشتہ داروں سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت کرتا ہے، تو اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو یہی نہیں تھا کہ ان ظالموں نے صرف آپ کو شہید ہی کیا ہو، سر بھی آپ کے جسم سے جدا کر دیا تھا، اور یہ کہ تسلی سے آپ کو دفن بھی نہیں کیا، سر بھی جگہ جگہ گھومتا پھر رہا تھا۔ جب سب سے پہلے کربلا کے قریب عراق ہی پڑتا تھا، اور اس وقت عراق میں جو کوفے کا گورنر تھا وہ عبید اللہ بن زیاد تھا، اسی کے حکم کے اوپر یہ لشکر روانہ ہوا تھا یزید کا، کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ والوں کو شہید کیا تھا۔ تو یہ سر سب سے پہلے عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچا، وہاں سے پھر ملک شام جانا تھا، یزید ملک شام کے اندر تھا۔ تو تشت میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر اس کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس نے اپنی لکڑی سے کریدنا شروع کیا آپ کے چہرہ انور کو، اور کہنے لگا واہ واہ کتنا خوبصورت آدمی تھا، کتنا خوبصورت آدمی تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے کہا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے تھے، حضور کی مشابہت ہے ان کے اندر جو یہ رونق اور چمک نظر آ رہی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہرہ انور کی چمک کا اعتراف آپ کا دشمن بھی کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کیا حسن والا، کیا جمال والا شخص تھا۔ حضرت ام فضل بنت حارث یہ بیوی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھی، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ رات میں نے بہت بھیانک خواب دیکھی ہے، بہت ہی دل کو پریشان کرنے والی خواب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگی میں نے رات خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا کوئی ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب تو بڑی اچھی ہے، ہماری بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں آئے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد یہی ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور وہ حضرت ام فضل کی گود میں آئے، اور انہوں نے اپنے زیر نگرانی ان کی پرورش فرمائی۔ فرماتی ہیں میں زیادہ تر ان کو گود میں لیے پھرتی تھی۔ ایک دن میں گود میں لیے ہوئے چھوٹے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی گود میں دے دیا۔ اچانک میری توجہ کسی اور کام میں لگی، پھر میں نے چاہا آپ کی گود سے لے لوں، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول، یہ کیا معاملہ ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ اے محمد تمہاری امت میں سے کوئی شخص تمہارے اس نواسے کو شہید کرے گا اور قتل کرے گا۔ تو کہا میں یہ سن کر رونے لگا، کہا یا رسول اللہ انہیں حسین کو؟ کہا ہاں حسین کو، میرے ہی امتیوں میں سے ہوں گے وہ لوگ جو انہیں شہید کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، داڑھی پر چہرے پر گرد و غبار ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ امام حسین اور ان کے ساتھ والوں کا خون ہے، کربلا میں سے اسے چن کر اور بین بین کے میں نے اپنی شیشی میں بھرا ہے، یہ وہ لے کر آ رہا ہوں۔ تو یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
خاص طور سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے، اور وہ خواب حضرت ام فضل کی بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا تو نہ تھا، لیکن یہ بیٹیوں کے بیٹے ہی آپ کے جگر کے ٹکڑے اور آپ کے مقدس جسم کے ہی حصے تھے، کہ آپ کے جسم کا حصہ ٹوٹ کر ان کی گود میں گیا ہے، یہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو وہ کتنے بڑے ظالم اور ستمگر ہوں گے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں کو شہید کیا، حضور کا دل دکھایا، حضرت فاطمہ کا دل دکھایا، اور حضور کے تمام سچے محبت رکھنے والے امتیوں کا دل دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور سب ان کے گھرانے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے یہ فاتحہ کا اہتمام کیا ہے، دعا کریے کہ ان کو ایصال ثواب کے لیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ، جو اس وقت یہ قرآن پڑھا گیا، نماز پڑھی گئی، اور جو کچھ یہ بیان کیا گیا اور یہ شیرینی وغیرہ حاضر کی گئی، ہم سب کی غلطیوں سے پاک فرما کر مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو عطا فرما۔ تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذوات گرامی کو ثواب عطا فرما۔ خاص طور سے میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والی تمام مقدس ہستیوں کی ذوات گرامی کو ثواب عطا فرما۔ تمام اولیاء کرام کی ذوات گرامی کو ثواب عطا فرما۔ تمام علماء حق کی ذوات گرامی کو ثواب عطا فرما۔ تمام عالم کے مسلمان مرد و عورت جو بحالت ایمان دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو ثواب عطا فرما۔ خاص طور سے ہم سب حاضرین کے رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے، سب کی ارواح کو ثواب عطا فرما۔ اے اللہ، اس فاتحہ کی برکت سے اپنے مقبول مقدس بندوں کے وسیلے سے اہل بیت اطہار کے صدقے میں کل عالم کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، عقائد کو درست فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، برے خیالات ہمارے دلوں سے دور فرما۔ اے اللہ، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ ایمان و عزت کے ساتھ، دینی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ، اطمینان والی زندگی کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ، لمبی عمر کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ۔ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی قبر کے، حشر کے، دوزخ کے ہر طرح کے عذاب سے بچا کر بآسانی ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم وبحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔